اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے داخلی فرائض میں سے آج ہم نماز کا تیسرا فرض جو ہے وہ قرات وہ لے کر آپ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ یاد رکھیں کہ نماز کے داخلی فرائض میں سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ، اور دوسرا فرض تھا جو ہے وہ قیام۔ آج ہم تیسرے فرض پر بات کریں گے، قرات۔ قرات کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کا اس طریقے سے تلاوت کرنا، اس طریقے سے پڑھنا کہ تمام حروف اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے جو ہے وہ ادا ہوں، ایک حرف دوسرے حرف سے جدا ہو، پتہ چلے ذال پڑھ رہا ہے یا زاں پڑھ رہا ہے، سین پڑھ رہا ہے یا شین پڑھ رہا ہے، صحیح طریقے سے ادا ہوں، پتہ ہو کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے۔ اب قرات پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ آہستہ پڑھنے میں ضروری ہے کہ اتنی دھیمی آواز میں اگر کوئی پڑھتا ہے کہ اگر ارد گرد شور و غل نہیں ہے تو اس کے اپنے کان سن سکیں تو اس کو قرات کہتے ہیں، لیکن اگر شور و غل ہے پنکھوں کا وغیرہ کا، یا کہیں ایسی جگہ پہ پڑھ رہا ہے جہاں شور شرابہ ہے تو یاد رکھیں کہ وہاں ایسا کرے گا کہ کم از کم جو منہ ہلا رہا ہے پڑھ رہا ہے اس سے وہ تلفظ ادا کرتے ہوئے محسوس ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ ایک پڑھنے کے زمرے میں آتا ہے، خالی اگر کسی چیز کو دیکھ کر آپ اس پر توجہ کریں گے، دل ہی دل میں پڑھیں گے تو اس کو پڑھنا نہیں کہتے، بلکہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیدار کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیں قرات کا تیسرا مسئلہ، آپ یاد رکھیں کہ قرات فرض ہونے سے مراد مطلقاً، یعنی قرات فرض ہے نا، پڑھنا فرض ہے نماز کے اندر، کوئی بھی چیز پڑھی جائے تو مطلقاً ایک آیت پڑھنا کب؟ فرض کی 2 رکعتوں میں، اور وتر، سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں امام اور منفرد پر ایک آیت پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب آیت کی تعریف کیا کریں گے آپ؟ آیت کی تعریف آپ یہ کریں گے کہ ایک چھوٹی آیت جس میں 2 یا 2 سے زیادہ کیا ہوں؟ کلمات ہوں، اور پڑھ لینے سے جو ہے وہ آپ کا فرض کیا ہو جائے گا؟ ادا ہو جائے گا۔ اور اگر ایک ہی حرف کی آیت ہو، مثلا آپ سامعین سن رہے نون یا قاف، ٹھیک، یہ ایک لفظ ہے تو اس کے پڑھنے سے فرض ادا نہیں ہوگا، اگرچہ اس کو جو ہے وہ بار پڑھے۔ مسئلہ نمبر 5 آپ یاد رکھیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے تجوید کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور اتنی تجوید ہو کہ کم از کم جو ہے وہ حروف صحیح ادا ہوں، اور غلط پڑھنے سے بچنا جو ہے یہ فرض عین ہے۔ لیکن صحت نماز کے لیے، نماز صحیح ہونے کے لیے فن تجوید کا جاننا ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ قاری ہوگا، تجوید کی جو ساری چیزیں پڑھے گا تو تب بھی آپ نماز پڑھ سکے گا، نہیں، البتہ حروف صحیح ادا کرنا جو ہے وہ کیا کرتا ہو؟ جانتا ہو۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو تجوید نہیں جانتے مگر سن کر سیکھ کر بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اگر ان سے مخارج کے بارے میں پوچھا جائے تو حالانکہ انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اس حرف کا یا اس حروف کا یا اس کلمہ کا کیا مخرج ہے، مگر یہ مخرج ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں، تو اس لیے قرآن صحیح پڑھنا لازمی ہے، کوئی تجوید کا جاننا جو ہے وہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ یاد رکھیں 7واں مسئلہ کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنت اور نفل کی ہر رکعت میں مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا امام اور منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے پر فرض ہے۔ یہ یاد رکھیں آپ، فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں، یہ یاد رکھیں فرض نماز آپ پڑھتے ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر، سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں مطلقاً ایک آیت کا پڑھنا کیا ہے؟ امام اور منفرد دونوں پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض کی کسی رکعت میں قرات نہیں کی، ایک آدمی نے فرض کی کسی رکعت میں قرات نہیں کی، اور یا صرف ایک ہی رکعت میں قرات کی ہے تو نماز اس سے ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ تھی قرات کی تعریف کہ پڑھنا کس کو کہتے ہیں؟ تو پڑھنا کہتے ہیں زبان سے جو لفظ ادا کر رہا ہے اپنے کان سن سکیں،
یا پھر ایسا ہے کہ اگر شور و غل ہونے کی وجہ سے کم از کم اسے معلوم ہو کہ وہ اپنی زبان سے جو ہے وہ کیا ادا کر رہا ہے۔ تو یہ تھی قرات کی تعریف۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو کلپ نمبر 23 بنے گا اس میں ہم جو ہے وہ قرات کے ضروری مسائل لے کر آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔